अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लाहौर की सबसे महंगी और मशहूर यूनिवर्सिटी अपनी शान और शौकत की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थी। यहाँ आम लोग दाखिला लेने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते थे। यूनिवर्सिटी की पार्किंग किसी अमीर ज़ादों की नुमाइश लगती थी। यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर तलबा सियासतदानों, सनतकारों और अरबपति ख़ानदानों के बच्चे थे। इनके लिए यूनिवर्सिटी तालीम से ज़्यादा अपनी दौलत, फैशन और स्टेटस दिखाने की जगह थी। लेकिन इन्हें महंगी गाड़ियों के दरमियान एक पुरानी सी मोटरसाइकिल खड़ी होती थी। इस मोटरसाइकिल का मालिक था रेहान। रेहान इस पूरी चमक धमक से बिल्कुल अलग था। सादा कपड़े, आम जूते और खामोश तबीयत। वो किसी अमीर बाप के पैसों पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वो क्लास का सबसे ज़हीन तालिबे इल्म था। दिन में यूनिवर्सिटी और रात में शहर की सड़कों पर ऑनलाइन राइड्स और डिलीवरी का काम इसकी ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम थी। इसके वालिद कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे, जबकि इसकी वालदा गुर्दों की मरीज में मुब्तला थी। घर के अखराजात और इलाज की जिम्मेदारी अकेले रेहान के कंधों पर थी। बहुत से अमीर तालबा इसका मजाक उड़ाते, ओए डिलीवरी बॉय, भाई मेरा बर्गर भी साथ लेते आना, लगता है आज पेट्रोल के पैसे नहीं बचे। लेकिन रेहान हमेशा खामोश रहता, क्योंकि इससे मालूम था कि गुर्बत वक्ती होती है। इस यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, अनाया। अनाया एक ताकतवर बिजनेस की बेटी थी। खूबसूरती, दौलत और गरूर तीनों इसके अंदर हद से ज़्यादा था। पूरी यूनिवर्सिटी इसे कैंपस क्वीन कहती थी। इसके आगे पीछे हमेशा अमीर ज़ादों का ग्रुप रहता था। वो खुद को सबसे बड़तर समझती थी। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास में प्रोफेसर ने एक मुश्किल सवाल पूछा। अनाया फ़ौरन एतमाद से खड़ी हुई और किताबी अंदाज में लंबी तकरीरें शुरू कर दी। इसके दोस्त तालियां बजाने लगे, लेकिन क्लास के आखिरी कोने में बैठा रेहान खामोशी से खड़ा हुआ। सर, अनाया का जवाब थ्योरी के हिसाब से दुरुस्त है, मगर हकीकत में अगर कोई कंपनी या पॉलिसी अपनाए तो चंद महीनों में उसका दिवालिया हो जाएगा। पूरी क्लास खामोश हो गई। रेहान ने निहायत सादा मगर इंतहाई मुतवक्का अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि प्रोफेसर भी हैरान रह गए। यही असल बिजनेस माइंड है, एक्सलेंट रेहान। क्लास में कई तालबा हंसने लगे, क्योंकि पहली बार अनाया किसी के सामने गलत साबित हुई थी। अनाया का गरूर बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसने गुस्से से रेहान की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत कहने की? तुम हो क्या, एक मामूली डिलीवरी राइडर? क्लास खामोश थी। अनाया ने तंजिया हंसकर, तुम जैसे लोग हमारे जूतों के बराबर भी नहीं होते। रेहान ने सुकून से जवाब दिया, इंसान की कीमत इसके कपड़ों या गाड़ियों से नहीं होती, इसके किरदार से होती है। ये जुमला अनाया के दिल पर तीर की तरह लगा। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया कि वो रेहान को पूरी यूनिवर्सिटी के सामने जलील करेगी। लेकिन अगले दिन अचानक अनाया का रवैया बदल गया। वो रेहान के पास आई और नरम आवाज़ में बोली, रेहान, कल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रेहान का दिल बहुत साफ था, इसने फ़ौरन माफ़ कर दिया। इसके बाद अनाया रोज़ इसके करीब आने लगी।
کبھی اس کے ساتھ لائبریری میں بیٹھتی، کبھی نوٹس مانگتی، کبھی اس کی والدہ کے بارے میں فکر ظاہر کرتی۔ تم بہت اچھے انسان ہو ریحان، تم جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ریحان آہستہ آہستہ اس کی باتوں پر یقین کرنے لگا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے اتنا قریب آیا تھا۔ عنایا جان بوجھ کر اسے امید دیتی رہی۔ ریحان اپنی کمائی سے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے خریدتا، کبھی کوئی سستا بریسلیٹ، کبھی کتاب، کبھی پھول۔ عنایا سامنے خوش ہونے کا ڈرامہ کرتی، لیکن بعد میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے وہ سب چیزیں پھینک دیتی۔ یہ دیکھو، 200 روپے کا گفٹ، کتنا غریب ٹیسٹ ہے اس کا۔ مہینے گزرتے چلے گئے۔ ریحان مکمل طور پر اس کے جھوٹے پیار میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن عنایا نے اپنی سالگرہ کے نام پر شہر کے سب سے مہنگی 5 اسٹار ہوٹل میں پارٹی رکھی۔ اس نے خاص طور پر ریحان کو بلایا۔ ریحان، آج میں سب کے سامنے ہمارے رشتے کا اعلان کروں گی، تمہیں ضرور آنا ہوگا۔ ریحان خاموشی سے بے حال ہو گیا۔ اس نے اپنی بچت سے نئی شرٹ خریدی اور پرانے جوتے اچھی طرح صاف کیے۔ جب وہ ہوٹل پہنچا تو ہر طرف شاہانہ ماحول، قیمتی جھومر، غیر ملکی مہمان، مہنگی خوشبوئیں اور برانڈڈ کپڑے۔ ریحان وہاں خود کو بہت عجیب محسوس کر رہا تھا، لیکن عنایا مسلسل اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہی تھی۔ پوری رات عنایا اور اس کے دوست جان بوجھ کر سب سے مہنگے کھانے آرڈرز کرتے۔ ریحان خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ویٹر بل لے کر آیا۔ بل تھا 7,50,000 روپے۔ اچانک عنایا نے گلاس پر چمچ مار کر سب کی توجہ حاصل کی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، پورا حال خاموش ہو گیا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے ریحان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، فرینڈز، ریحان ادا کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے ریحان کو لگا شاید یہ مذاق ہے۔ عنایا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ عنایا زور زور سے ہنسنے لگی۔ اوہ پلیز، تم تو بڑے سیلف ریسپیکٹ والے بنتے تھے نا، آج دکھاؤ اپنی اوقات۔ پورا حال کہکوں سے گونج اٹھا۔ لگتا ہے آج یہ برتن دھوئے گا، اپنی موٹر سائیکل بیچ دے گا۔ ریحان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو تمہارا پیار سب جھوٹ تھا؟ عنایا نے نفرت سے کہا، تم واقعی سمجھ بیٹھے تھے کہ میں تم جیسے غریب لڑکے سے محبت کر سکتی ہوں؟ میری ایک ہیل کی قیمت تمہاری پوری زندگی سے زیادہ ہے۔ ریحان خاموش ہو گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ آنسو، صرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب سے پرانا سا بٹوا نکالا۔ سب ہنسنے لگے، لیکن ریحان نے بٹوے کی خفیہ حصے سے ایک عجیب سا کالا کارڈ نکالا۔ وہ عام کریڈٹ کارڈ نہیں تھا، وہ دھات سے بنا ہوا میٹ بلیک کارڈ تھا، جس پر سنہری نشان چمک رہا تھا۔ ویٹر نے جیسے ہی کارڈ دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سر، ایک منٹ۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا مینیجر کی دفتر کی طرف گیا۔ چند لمحوں بعد پورے ہوٹل کا جنرل مینیجر خود دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ساتھ سیکیورٹی چیف اور دوسرے سینئر آفیسران بھی تھے۔ مینیجر نے آتے ہی 90 ڈگری جھک کر سلام کیا۔ سر، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ خود یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پورا حال ساکت رہ گیا۔ عنایا حیران رہ گئی۔
یہ کیا بکواس ہے، یہ ایک ڈلیوری بوائے ہے۔ مینیجر نے سخت لہجے میں کہا، میڈم آپ شاید نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ یہ بلیک انفینٹی ریزو کارڈ ہے، دنیا میں صرف چند لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ایک فون کال پر پورے بزنس گروپ خرید سکتے ہیں۔ سب کے چہرے زد پڑ گئے۔ ریحان نے سکون سے کہا، بل پے کر دیں۔ جی سر۔ صرف 1 سیکنڈ میں پورا بل ادا ہو گیا۔ مینیجر دونوں ہاتھوں سے کارڈ واپس دینے لگا۔ ریحان نے کارڈ جیب میں رکھا اور عنایا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں، صرف خوف اور شرمندگی تھی۔ ریحان نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تم سے کہا تھا غربت کپڑوں میں ہوتی ہے، سوچ میں نہیں۔ تم نے میری عزت کا مذاق بنایا کیونکہ تمہیں لگا طاقت صرف پیسوں میں ہوتی ہے، مگر اصل طاقت کردار میں ہوتی ہے۔ پورا حال خاموش تھا۔ ریحان مڑا اور آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے باہر ایک لمبی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ کالے سوٹ میں ایک آدمی باہر نکلا اور جھک کر بولا، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عنایا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ریحان خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ آخر ریحان حقیقت میں تھا کون؟ ایک خفیہ ارب پتی، خاندان کا وارث، یا دنیا کو آزمانے والا کوئی طاقتور شخص؟ یہ راز ابھی باقی تھا اور اس راز سے پردہ اٹھے گا پارٹ 2۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔